کچھ لوگ مراقبہ کرتے ہیں، خود بخود چیزوں کو الٹتے پلٹتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور روحانیت میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کریں۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہی راستہ ہے کہ انسان جب میچور ہو جاتا ہے، جب ملا پنڈت اور اس قسم کے دقیانوسی لوگوں سے جب وہ پریشان ہو کے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اصل دین کی طرف آؤں، کیونکہ یہ ملا حضرات نے دین کو واپار بزنس بنایا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے کا بزنس بنایا ہوا ہے؟ وہ یہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کی شریعت بناتے ہیں اور پھر عام عوام پہ تھوپ دیتے ہیں۔ اس میں جتنا ان کا قصور ہے بالکل اتنا برابر تو عام عوام کا بھی ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ خیر، موضوع کچھ اور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ یہ لوگ جب ان ملا حضرات سے پریشان ہو کے روحانیت کی طرف آتے ہیں تو اس روحانیت کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو کسی سے سنا اور سمجھا نہیں۔ پھر وہ مراقبے کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مراقبہ کرو تو پھر آپ کو معرفت الہی ملے گی، کشف ہوگا، یہ ساری چیزیں سنتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ٹرمنالوجی سیکھتے ہیں روحانیت کی، اور پھر وہ خود کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم شاید روحانیت میں انٹر ہو چکے ہیں۔ تب ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جی درست، ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ جب انسان روحانیت کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ حملہ شیطان کرتا ہے، اور ان پہ شیطان حملہ کرتا ہے جن کا اپنا مرشد، کامل، پیر یا استاد نہیں ہوتا۔ پھر کون استاد بن جاتا ہے؟ پھر وہ شیطان اس کا مرشد بن جاتا ہے۔ اب یہ فکرہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جو روحانیت کے سفر میں ہیں ان کا مرشد شیطان ہے۔ یہ بڑا عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو روحانیت کی بات ہو رہی ہے اور ان کا مرشد کیسے شیطان ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طرح کیونکہ ان کے پاس مرشد نہیں ہوتا، استاد نہیں ہوتا جو اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے۔ جو صحیح طریقے سے گائیڈ ہوگا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ شیطان ہی حملہ کرے گا۔ مراقبات ہوتے ہیں، بہت سارے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں لوگ، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، روحانیت کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آگے جا کے بھٹک جاتے ہیں۔ اور میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں، سنے ہیں، پڑھے ہیں، جنہوں نے پہلے تو وہ بہت دیندار تھے، بہت روحانیت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ملحد ہو گئے۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے بھی انکاری ہو گئے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھیے جو مجھے سن رہے ہیں اپنے دل سے پوچھئے، آپ نے یہ نہیں سنا کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے تو بڑے دیندار تھے اور آخر میں ملحد بن گئے؟ سنا ہے۔ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس استاد، مرشد کامل نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور یہ بھٹکنا یہ صرف اور صرف شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بات آ کے وہیں کھڑی ہوئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور روحانیت میں مقام حاصل کریں، تو کسی نہ کسی مرشد کا، کسی نہ کسی
صحیح استاد کا، گرو کا آپ کو پلو پکڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر وہی چیز ہو جائے گی، گھوم پھر کے شیطان بن جائے گا آپ کا مرشد. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اصل کامل مرشد ڈھونڈنا ہے یا اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے شیطان کے.